ہے بھی کہ نہیں. صحیح. مرزا صاحب علیہ السلام اس منصب کے اہل ہیں یا نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم منصب کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. بے شک. لیکن آج جو میں بات بیان کر رہا ہوں وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو میرے موضوع کا دوسرا پہلو ہے کہ علماء جب اعتراضات کرتے ہیں تو اس اعتراضات کی بنیاد جو ہے وہ سراسر مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت ہے. جی. وہ قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ احادیث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. اور تمام چیزوں کو ترک کر کے آج کل انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا قرآن حدیث سے کیا تعلق ہے، ہمارا نہیں ہے، آپ کا تو ہے نا، اس لیے آپ ہی اس کے اوپر قائم ہو جائیں. صحیح. تو ایک بات جو مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نوح میں بیان فرمائی، اور اس میں حضور نے استعارتاً خود کو مریم قرار دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم بنایا. اس کی بنیاد حضور نے قرآن کریم کی آیت کے اوپر رکھی ہوئی، میں ابھی بیان کرتا ہوں. جی. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم بنایا. فرمایا کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے جس نے پارسائی اختیار کی، تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اسے پیدا ہوا. تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا، یعنی وہ مریمی صفات سے تیسری صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا. گویا مریم ہونے کی صرف نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا اور اس طرح پر وہ ابن مریم کہلائے گا. اب یہ جو ساری بات ہے کشتی نوح میں، یہ پیج نمبر 48 سے شروع ہو رہی ہے بات، اور اس میں آگے 49 کے اوپر حضور نے لکھا کہ استعارتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا نام مریم رکھا اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حالت وارد کی. تو یہ 51-52 تک یہ سلسلہ جو ہے وہ سارا چلتا ہے. اس کے اوپر لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، لوگوں نے ہنسی ٹھٹا بھی کیا. اور جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کیا بندو تم پر افسوس ہے کہ کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ تم نے استہزاء نہ کیا ہو. چنانچہ انہوں نے استہزاء کیا. اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ جو میں نے بتایا کشتی نوح میں صفحہ نمبر 48 سے لے کر 51 تک، بلکہ آگے بھی چلتا ہے یہ مضمون، اس میں حضور بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمثیلی بات ہے ساری. تو جو تمثیل ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ تمثیل ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 27 ہے غالباً کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا جو اس کے اوپر ہے اس کی، یعنی اتنی حقیر ترین چیز کی مثال دے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مثال دینے سے ارادہ کیا ہے بھلا، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. تو فرمایا کہ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. تو ایسی باتوں سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے، جو ایمان والے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسقوں کے سوا کوئی بھی گمراہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ میں تو تمثیلیں بیان کرتا ہوں، میں تو مثالیں بیان کرتا ہوں، اور میں اس بات سے شرم نہیں کرتا کہ میں حقیر سے حقیر ترین یعنی مچھر کی، بلکہ جو مچھر کے اوپر ہے، جو بیکٹیریا اس کے اوپر ہے، اس کی بھی میں اگر مثال دوں تو مجھے اس سے بھی شرم نہیں ہے، یعنی حقیر ترین چیز کی بھی مثال دوں. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی. علماء نے حسب عادت اس کو چھوڑ دیا، اور جو میں نے بتایا کہ حضور نے قرآن کریم کی جس آیت کے اوپر اس کی بنیاد رکھی ہے وہ سورہ تحریم کی 2 آیات ہیں. سورہ تحریم 66 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ایک مثال بیان کرتا ہے. مثال کس کی بیان کرتا ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال. اب یہ مومنوں کی مثال فرعون کی بیوی سے دی جا رہی ہے، یعنی مردوں کی مثال عورت سے دی جا رہی ہے. اور اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، جو للذین آمنوا اس میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، جب اس نے یہ کہا کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عملے سے نجات دے، اس کے عمل سے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش. اور اگلی آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور میں اپنے سامعین سے درخواست کروں گا کہ بڑے غور سے یہ سنیے گا کیونکہ یہ بڑی توجہ طلب آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مریم ابنتا عمران، اور مریم بنت عمران سے بھی مومنوں کی مثال دیتا ہے. التی احسنت فرجہا، اب یہ التی یعنی وہ جس نے اپنے سوراخوں کی حفاظت کی، اپنی عصمت کو بچا کے رکھا. اب التی جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اچھا جی. مذکر کے لیے اللذی استعمال ہوتا ہے اچھا جی. اور مونس کے لیے اللتی استعمال ہوتا ہے تے کے ساتھ. جی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال مریم بنت عمران، پہلے فرمایا فرعون کی بیوی سے، جی. اور بعد میں فرمایا کہ مریم بنت عمران سے مثال دیتا ہے اللتی، جس نے کہ آسنت بھی مونس کا سیگا ہے. اچھا جی. جس نے کہ بچائے رکھا فرجہا، اپنی فرج کو یعنی کہ اپنی عصمت کو، اپنے سوراخوں کو اس نے محفوظ کر کے رکھا، اپنی عصمت کو بچا کے رکھا. فنفخنا، پس ہم نے نفخ کر دیا، ہم نے پھونکا، فی ہے. جی. اب فی ہے جو ہے یہ مذکر کا سیگا ہے. اچھا. بات ہو رہی ہے عورت کی. ہاں جی. اللتی احسنت فرجہا، ہاں جی. وہ عورت جس نے اپنے سوراخ کو بچائے رکھا، جس نے اپنی عصمت کو بچا کے رکھا. فنفخنا، پس ہم نے پھونکا، فی ہے، اس مرد میں. اچھا. جہاں پہ فی ہا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، خاتون کا مونس سے مونس کا سیگا استعمال کیا، مذکر کا. اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ مریم بنت عمران کی. اور مریم بنت عمران وہ ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کر کے رکھی. فنفخنا، پس ہم نے پھونکا، فی ہے، اس مرد میں، من روحنا، اپنی روح میں سے، یعنی خدا نے اپنی روح پھونکی اس کے اندر. وصدقت، اور وہ تصدیق کرنے والی بن گئی، بکلمات ربہا، پھر مونس کی طرف آ گیا. یعنی بیچ میں مرد کا سیگا استعمال کیا اور پھر دوبارہ سے مونس کی طرف آ گیا. وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، بس اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کر دی اور اس کی کتابوں کی بھی. وکانت، اور وہ بن گئی، من القانتین، فرمانبردار مردوں میں سے. پھر آخر میں پھر مذکر والا، یہاں پہ قانتات نہیں کہا، قانتین کہا. وکانت من القانتین، اور وہ فرمانبردار مردوں میں سے تھی، یعنی مذکر میں سے. اچھا. کیونکہ مونس کے لیے قانتات ہے، قانتین مذکر کا سیگا ہے. صحیح. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بار بار سیگا چینج کر کے، جینڈر چینج کر کے ہاں جی. یہ بتایا کہ مومنوں کی مثال میں فرعون کی بیوی سے دے رہا ہوں اور میں مریم بنت عمران سے دے رہا ہوں. اور مریم بنت عمران وہ ہے جو عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. تو میں نے مثال دی ہے، تو ایک مرد بھی ہوگا ایسا جو اپنی عصمت کی حفاظت کرے گا. پھر اس میں اپنی روح، پھر اس کو میں پہلے مریم بناؤں گا. مریم بنانے کے بعد اس میں اپنی روح پھونکوں گا، یعنی کہ پھر وہ حاملہ ہو جائے گا. وہ مرد جو مریم ہے، یعنی استارتن، کیونکہ مثال دے رہا نا. ہاں جی. تو اس میں وہ مرد جو ہے وہ اس کے اندر میں روح پھونکوں گا اور وہ مریم اپنے کلمات، اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بن جائے گی، اور پھر وہ دوبارہ سے فرما بردار مردوں میں شامل ہو جائے گی. اٹس ویری انٹرسٹنگ، اٹس ویری امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو کیا ہے. اب یہ وہ بات ہے جس کو عالم جانتا ہے، جس کو عربی گرامر جاننے والا جانتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فنفخنا فی ہا نہیں کہا، فنفخنا فی ہے کہا. اور آخر پہ اس کو یہ نہیں کہا کہ وکانت من القانتات، فرمایا وکانت من القانتین، جو مذکر کا سیگا. یہ اتنی زبردست آیت ہے، اور اس آیت کی بنیاد کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعویٰ فرما رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے ساتھ ہی ساری واردات کی، ان کے اوپر یہ حالت نازل کی، تو اللہ حضور فرماتے ہیں اسی کی طرف سورہ تحریم میں بھی اشارہ کیا ہے. وہی سورہ تحریم جو میں نے پہلے یہ لفظ نہیں پڑھا تھا، اس لیے میں پہلے وہ آیت پڑھی ہے، پھر میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسی کی طرف سورہ تحریم میں بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے. تو یہاں پہ کیا فرمایا، وَمَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے امرات فرعون و مریم ابنۃ عمران، کہ فرعون کی بیوی سے اور مریم بنت عمران سے. اس کے بعد جب ہم نے یہ دیکھ لیا آیت کی جو گرامیٹیکل انالیسس تھا، اس کا جو صرفی نحوی تجزیہ تھا، وہ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ایسے مرد کی بات ہو رہی ہے جس کو مریم بنایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے وہ فرما بردار مردوں میں، یعنی اس کی جسمانی جنس کی بات نہیں ہو رہی بلکہ روحانیت کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، یہ جو سورہ آل عمران ہے جی، اس کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں حضرت مریم کی پیدائش کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی. تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں پہلے سے تیری راہ میں اس کو وقف کر رہی ہوں. لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہے. تو حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے یہ اس وقت کہا. اب اس میں اور بہت سی باتیں میں اس کو چھوڑتا ہوں.
کہ ان کو کیسے پتا لگا کہ یہ بچی زندہ بھی بچے گی کہ نہیں, صحیح پھر اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی, پھر بچہ ہوگا کیسے ہوگا, اس کی ضروریت ہوگی. صحیح. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ کسی اور کو چھوڑتے ہیں. لیکن اس آیت کی تفسیر میں بخاری کتاب التفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے, اچھا جی, جس سے وہ بچہ چلاتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے. اچھا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یاد پڑھ لو انی اعوذ بک و ذریتہا من الشیطان الرجیم, یعنی اس آیت کے متعلق کہ اس آیت کی تفسیر میں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے, جب وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے, اس کو چھوتا ہے, اسے بچہ وہ روتا ہے. فرمایا سوائے مریم کے اور مریم کے اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے, دو بندوں کے. اب یہ اس سے بڑے خطرناک نتیجے پیدا ہوتے ہیں. اچھا. یعنی اس میں صرف 2 بندوں کو مستثنا کیا گیا ہے, حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو. صحیح. اس کا مطلب ہے باقی تمام بچے جو پیدا ہوتے ہیں سمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان سب کو شیطان نے پیدا ہوتے وقت چھوا ہوگا. ٹھیک ہے نا, صحیح. ہاں جی, یہ ترجمہ بنتا ہے نا, مطلب اس کا یہ بنتا ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیطان نے اس کو نہیں چھوا تھا تو یہ تو پیدا ہونے کے بعد ان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو اور اس کی ضرورت کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. ہاں جی. اگر وہ آلریڈی شیطان کی پناہ میں ہے, شیطان سے پناہ میں ہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے, اگر آلریڈی اس بچی کو شیطان نے پیدا ہوتے وقت نہیں چھوا, ہاں جی, تو اب وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ انی اعوذ بک و ذریتہا من الشیطان الرجیم, کہ میں اس کو اور اس کی ضروریت کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آلریڈی شیطان سے تیری پناہ میں ہے, کیونکہ شیطان تو چھوا نہیں اس کو. صحیح. اگر اس طرح ترجمہ لیا جائے, نہیں, جو بھی ترجمہ لیں ہاں جی, مطلب اس کا یہ بنتا ہے جی, کہ اگر تو شیطان نے پہلے نہیں چھوا اس کو, تو اب وہ کیوں کہہ رہی ہے خاتون کہ انی اعوذ بک و ذریتہا من الشیطان الرجیم, میں اس کو اور اس کی ضروریت کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اما جی وہ پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ میں ہے, کیونکہ شیطان نے چھوا نہیں اس کو. صحیح. تو یا یہ بات غلط ہے نعوذ باللہ من ذالک آیت, یا یہ حدیث غلط ہے. صحیح. تو ہم حدیث کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستند نہیں ہے, قرآن کی آیت کو نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب صرف یہ ہے جو کہ امام زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا ہے. یہ کشاف میرے سامنے ہے, ہاں جی, اور یہ اس کے جو مصنف ہیں علامہ جار اللہ ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری, زمخشری کے نام سے ذرا مشہور ہے, 538 ہجری میں یہ فوت ہوئے تھے. اچھا. تو ان کی تفسیر کا یہ جز اول ہے, ہاں جی, اور اس میں وہ لکھتے ہیں وہی حدیث بیان کر کے جی, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان ایاہ الا مریم وابنہا, کہ مریم اور اس کے بیٹے کے علاوہ سب کو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, جو بھی مولود ہوتا ہے, اس کو شیطان کو چوکے لگاتا ہے. وہ کہتے ہیں فاللہ عالم بصحتہ, اللہ ہی اس کی صحت کے بارے میں جانتا ہے, یعنی وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں. کہتے ہیں فإن صح, اگر یہ حدیث درست ہے, ہاں جی, فمعناہ, تو اس کا معنی یہ ہوگا, اب وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے, لیکن اگر یہ صحیح ہے, جی, فمعناہ ان کل مولود یطمع الشیطان فی اغوائہ الا مریم وابنہا فإنہا کانا معصومین وکذالک کل من کانا فی صفتہما. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی مولود پیدا ہوتے ہیں ان کو شیطان جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے, کیونکہ شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے نا. ہاں جی, فی اغوائے ہی, اس کو جو بہکاوے دیتا ہے شیطان, وہ اس کا مطلب ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے. فإنہما, اس لیے کہ وہ دونوں کانا معصومین, وہ معصوموں میں سے تھے. تو جو معصوم ہوتا ہے, جس کو عصمت حاصل ہوتی ہے, وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا. صحیح. وکذالک, اور اسی طرح کل من کانا فی صفتہما, اور اسی طرح وہ تمام لوگ جو ان دونوں کی صفتوں میں شریک ہیں. اچھا, جس کو یہ دونوں کی صفتیں ملتی ہیں وہ بھی شیطان کے حملوں سے, اس کے بہکاوے سے محفوظ رہتا ہے. ہاں, تو اب انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا. صحیح. اب انہوں نے یہ کہا کہ اول تو یہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے, فاللہ عالم بصحتہ, اللہ تعالیٰ اس کی صحت کے بارے میں جانتا ہے. اس حدیث کی, ہاں, اس حدیث کی صحت. فإن صح, اگر یہ صحیح ہے, فمعناہ, پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کل مولود یطمع الشیطان فی اغوائہ, شیطان جو بہکاوے دیتا ہے, شیطان جو لوگوں کو سیدھی راہ سے ٹانے کی کوشش کرتا ہے, وہ ہر مولود کو کرتا ہے. صحیح. یعنی جو بھی انسان پیدا ہو, یہ نہیں کہ مولود کے پیدا ہونے کے وقت ہی, بلکہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان بہکاوے دینے شروع کر دیتا ہے اس کی زندگی میں. الا مریم وابنہا, سوائے مریم کے اور اس کے بیٹے کے, فإنہما کانا معصومین, اس لیے کہ وہ دونوں معصوم تھے. وکذالک, اور اسی طرح کل من کانا فی صفتہما,
وہ تمام لوگ جو ان دونوں کی صفت رکھنے والے ہوتے ہیں، جی۔ یعنی جو بھی بعد میں مریم اور ابن مریم بنتا ہے اور وہ ان کی صفت کا شریک ہوتا ہے، اس میں صفت ہوتی ہے دونوں کی، جی۔ اس کو بھی شیطان جو ہے وہ بہکا نہیں سکتا۔ اور آگے انہوں نے دلیل کے طور کے اوپر سورہ ہجر کی جو میرا خیال ہے 15 نمبر کی صورت ہے، جی۔ اس کی آیت نمبر 3940 میں بتایا وَلَا أُغَوِّئَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ میں ان تمام کو بہکاؤں گا، میں ان تمام کو سیدھے راستے سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اغوا جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو نہیں ہوتا، یہ بہکاوا شیطان کا ان لوگوں پہ نہیں چلتا جو مریم اور ابن مریم کی صفت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے غالب نے کہا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، صحیح۔ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ابن مریم آ کے میرے دکھ کی دوا کرے، کیونکہ اس کو پتا تھا وہ فوت ہو گئے۔ وہ کہتا ہے ابن مریم ہوا